السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام واشهد ان لا اله الا الله لا مثل له ولا مماثل له لا اول له ولا آخر له واشهد ان سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ چراغوں سے نہ پوچھو، چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو تو کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، پوچھو تو کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو تو کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم امام صاحب قبلہ، صد احترام خادمین مساجد، بزرگان اکرام، نوجوانان ملت اور پیارے بچوں، اللہ کریم کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب کریم نے ہم تمام کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اور لاکھوں کروڑوں بے انتہا درود و سلام ہو فخر دو عالم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل اور توسل سے رب کریم نے ہم تمام پر بے شمار انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا۔ حاضرین محترم، رب کا خاص احسان رہا ہم تمام پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگیوں میں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ رمضان کریم وہ مبارک مہینہ، اللہ اکبر، ہم تمام احباب رمضان کریم کے فضائل، رمضان کریم میں ہونے والے معاملات کو بخوبی سماعت فرما چکے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ دنیا کا ایک قانون ہے۔ دنیا میں کوئی چیز، دنیا میں کوئی نعمت رب کے حکم کے بغیر بندوں پر تمام کے ساتھ نہیں برستی۔ پھولوں کی کلی کھلتی ہے، چمن کو باغ کرتی ہے، اس کے خوشبو سے ماحول کو معطر کرتی ہے۔ جیسے کلی کھلی تھی اسی طریقے سے وہ کلی مرجھا بھی جاتی ہے۔ سورج تاریکی اور اندھیریوں کا سینہ چیرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد زمین کے ذرے ذرے کو روشن کرتا ہے۔ اس کی روشنی شراب پر ہوتی ہے، مگر دھیرے دھیرے وہ سورج بھی ڈھلتا ہوا آنکھوں کے سامنے ہی غروب ہو کر اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا معلوم ہوا اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی نعمت بندوں پر دائمی کے ساتھ نہیں رہتی۔ خالق کائنات نے اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ 30 دن پہلے ہمارے چہرے مسرور تھے، ہم خوشیوں سے معمور تھے، ایسا لگ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے رب کے انوار، سارے رب کے انعامات، سارے رب کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہم پر ہی ہو رہا تھا۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسا یہ مہمان آیا تھا ہمارے پاس، آیا تھا ہمارے پاس رب کی رحمتوں کو لے کر، رب کی برکتوں کو لے کر، رب کی مغفرت کا اعلان سنانے کے لیے بندگان خدا کے پاس آیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کو امت محمدیہ کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ اکبر، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ان کے قلم کی میں ترجمانی کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ رمضان کریم آتے ہیں دلوں میں، بندگان خدا کے دلوں میں جو زن آلودہ ہو گیا ہے دل، جو قلب پر زنگ چڑھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے
اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، ان کے عشق کی، اطاعت اور فرمانبرداری کے بیچ کو بولنے کے لیے خالق کائنات رمضان شریف بھیجتے ہیں۔ نیک اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کر کر اپنے دلوں کی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے خالق کائنات رمضان عطا فرماتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ اشخاص جنہوں نے رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کر کر اپنے رب کو منا لیا۔ یہ رب کا مہمان ہے، اب گنتی کے لمحات باقی ہیں۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر پھر ایک روزہ، پھر ایک دن عطا فرما کر امت محمدیہ کے لیے ایک احسان پر احسان کر دیا۔ جمعہ کے ساتھ رمضان کی گھڑیاں ہمیں میسر ہوئی ہے، نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، نہیں معلوم کہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو جائے۔ حاضرین محترم، ان گھڑیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم نے اس رمضان کو کس قدر تک اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے باب العلم، علی علم کا دروازہ اور میں علم کا شہر مدینہ العلم، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان میں ہونے والے انعام کو دیکھ کر، رمضان میں برسنے والے برکتوں کو دیکھ کر، رمضان میں مغفرت کا جو پیغامہ خالق کائنات ہر گھڑی، ہر رات اپنے انگنت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات ان تمام انعامات کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی، اگر مالک ارض و سما امت محمدیہ کو اگر عذاب سے دوچار کرنا مقصود ہوتا، اگر اس امت کو عذاب سے دوچار کرنا اگر خالق کائنات کا مقصود ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اس امت پر کبھی رمضان عطا نہیں فرماتے اور قرآن میں سورہ اخلاص عطا نہیں فرماتے۔ یہ رمضان عطا فرما کر، یہ سورہ اخلاص عطا فرما کر رب کریم نے اعلان عام فرما دیا، اے امت محمدیہ میں تمہاری مغفرت چاہتا ہوں۔ میں نے اس آیے مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ سورہ کہف کی آیے مبارک کا حصہ ہے۔ اے نبی محترم، آپ فرما دیجئے، آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے، بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی رحمتوں کا، اس کی مغفرت کے جو بہانے آج رحمت تلاش کر رہی ہے، حاضرین محترم، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ رب کی رحمت کو اور اس کی مغفرت کو میں کیسے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں دو احباب کو ان کے حضور پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کا محاسبہ کر کر، ان کا ہر چیز کو خالق کائنات کے سامنے ان کے اعمال کی دفتر کو کھول کر ان دو احباب کے تعلق سے یہ بات طے ہو جائے گی کہ انہیں جہنم تو نہیں ملی، یہ دوزخ کے مستحق ہیں۔
ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کا محاسبہ ہونے کے بعد دو بندگان خدا کو رب تبارک و تعالی یہ حکم فرما دے گا کہ تم دونوں کے مقدر میں اب جہنم ہے، جہنم کی طرف چلو۔ جیسے یہ حکم ملا دو احباب کو وہ حکم ملا ان کے اعمال کے محاسبے کے بعد، ایک بندہ جہنم کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، جہنم کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور جب دوسرے بندے کی حالت دیکھی گئی تو حدیث روایتوں میں آتا ہے وہ بندے کی چلن، وہ بندے کا ڈھنگ کچھ نرالا ہے۔ ایک بندہ رب کے حکم پا کر تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے، اور دوسرا بندہ اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ سے، اپنے قدموں کو بالکل کم حرکت دیتے ہوئے بار بار رب کی جانب مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ ایک بندے کو حکم ملنے کے بعد وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ پڑا، اور دوسرا بندہ رب کے طرف بار بار مڑ کر دیکھتا ہے اور اپنی قدموں کی چلن کو آہستہ کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، اے دونوں بندے رک جاؤ، جہنم میں نے تمہیں فیصلہ کیا تھا، وہ بندے رک جاؤ۔ مالک سے جب آواز سنے کہ بندے رک جائیں گے، وہ تیزی سے چلنے والا بھی رک جائے گا، وہ بار بار مڑ کر دیکھنے والا بھی رک جائے گا، عرض کرے گا اور تیزی سے چلنے والے کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں تیزی کر دی اپنی قدم کو؟ تو بندہ فرمائے گا، اے مالک، اے مالک، میں تیرا نافرمان ہوں، میرے اولاد نے بتا دیا کہ میں نے تیری کتنی نافرمانی کی ہے، زندگی بھر میں نے تیرے حکموں کو توڑا ہے، تیری رحمت مجھے بلاتی رہی نماز کے لیے، تیری رحمت مجھے بلاتی رہی نیک کام کرنے کے لیے، تیری رحمت مجھے بار بار دعوت دیتی رہی، مگر میں نے تیرے ہر حکم کو توڑا۔ مگر بندے آج کیوں بھاگ رہا ہے، آج کیوں تیری قدم تیز ہو گئی ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے مالک، زندگی میں تو میں نے تیرے ہر حکم کو توڑا ہے، میں نے چاہا خالق کا یہ حکم دل و جان سے عمل کروں، اس لیے جہنم میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ زندگی بھر میں نے تیرے ہر حکم کو توڑا ہے، اب مالک تیرا یہ آخری حکم ہے کہ بندے تو جہنم کی طرف چلے جا۔ مولا، ان آخری گھڑیوں میں میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا، زندگی کے ہر شب و روز میں نے تجھے ناراض کر کے زندگی گزارا، مگر آخرت کے میدان میں مولا میں تجھے یہ ایک حکم رکھ کر میں اپنے نامے عمل میں کچھ بنا لینا چاہتا ہوں، تجھے راضی کر لینا چاہتا ہوں، تیرا یہ حکم عمل کر مجھے فوراً میں نے اپنے مستقبل کو نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں ہونے والے عذابات کو نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں ہونے والے تکالیف کو نہیں دیکھا، مگر مولا میں نے تیرے حکم کو دیکھا ہے، تو نے حکم دیا، زندگی میں میں نے کروڑا تیرے حکم توڑے ہیں، آج میرا جی نہیں کرتا مالک تیرا یہ حکم ہے توڑ دو۔ دوسرے بندے سے پوچھا، اے بندے، تیرا ساتھی تو تیزی سے چل پڑا تھا، تو کیوں بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا، تو کیوں بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، تیری چلن کیوں دھیمی ہو گئی، آہستہ ہو گئی؟ اے مالک، اے مالک، میرے اعمال تو برے ہیں، میری جھولی میں تو نیکیاں نہیں ہیں، میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، مگر مالک میں تیری رحمت کی امید میں بار بار تجھے مڑ کر دیکھ رہا ہوں، تیری رحمت کی امید میں اے مالک میں تجھے بار بار مڑ کر دیکھتا ہوں۔ آواز آتی ہے، اے تیزی سے چلنے والے، اے بار بار مڑ کر مجھے دیکھنے والے، اے زندگی میں ہر حکم کو توڑنے والے، تو نے میرا یہ حکم آج تیزی کے ساتھ عمل کر لیا ہے، اور بار بار میری رحمت کی طرف دیکھنے والے،
جمعہ کی گھڑیاں ہیں، آ جاؤ اپنے رب کو پکار لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی رحمت حضرت میدان میں نہیں چھوڑی تو امت محمدیہ کو جمعہ کے دن رمضان میں کیسے چھوڑے گی؟ پکار کر دیکھو، پکار کر دیکھو اس کی رحمت کو۔ حاضرین محترم، یہ سودے بڑے سستے ہیں۔ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، جب تک زمین پر ہے، سودے سستے ہیں۔ یہی سودے مہنگے ہو جائیں گے، یہی سودے بھاری اور وزنی پڑ جائیں گے جب روح نکل جائے گی۔ بہلول دانا کون نہیں جانتا؟ ایک دن بہلول دانا بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ زور زور سے آواز کر رہے ہیں، کوئی ان کی طرف سنتا نہیں۔ خلیفے کا گزر ہوا، بہلول دانا کو دیکھے کہ بہلول دانا بازار میں کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں۔ خلیفہ بہلول دانا کی حالت کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہی بہلول دانا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ قبرستان میں ہیں۔ بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہاں پر بھی آپ آواز لگا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ اب خلیفہ رک گیا، خلیفہ رک گیا، پوچھا او بہلول کیا ماجرا؟ چند دن پہلے میں تجھے بازار میں دیکھا آوازیں لگاتے ہوئے، اور آج میں تجھے قبرستان میں دیکھ رہا ہوں کچھ کہتے ہوئے، کچھ مناجات کرتے ہوئے، کیا ماجرا بہلول بتا تو صحیح۔ وہ بہلول دانا کو خالق کائنات نے عجیب سی نعمت عطا فرمائی تھی۔ وہ بہلول دانا عرض کرنے لگے، اے خلیفہ، میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ یعنی جو دو فریق میں اگر انبن ہو جائے، دو فریق میں کوئی بات آپسی معاملہ ہو جائے تو ان کو ہماری زبان میں کہتے ہیں رما رمی کراتے ہیں، یعنی ان کو ملا دیتے ہیں، اسے صلح کہتے ہیں۔ بہلول فرمانے لگے، میں بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ خلیفہ پوچھنے لگا، وہ کیسی صلح بہلول؟ چند دن پہلے بازار میں تھے اور آج قبرستان میں۔ تو بہلول عرض کرنے لگے، ہاں خلیفہ، پہلے جب یہ زندہ تھے تو میں ان کو صلح کرا رہا تھا، میں لوگوں کو مغفرت کی طرف بلا رہا تھا۔ اے بندگان خدا، رب کی نافرمانی کو چھوڑو، رب کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرو۔ رب کے وعدے سچے ہیں، رب تمہارے گناہوں کو بس صرف زبان سے کہو کہ اللہ میں نے گناہ کر دیا، ادھر تمہاری زبان سے الفاظ پورے نہیں ہوں گے، ادھر تمہاری مغفرت کے مسئلے سنا دیے جائیں گے۔ مگر بازار میں جب یہ لوگ زندے تھے، میں انہیں بار بار بلا رہا تھا، رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑو، توبہ و طائب ہو کر نیکوکار والی زندگی گزارو۔ تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب یہ زندگی تھی، یہ آخرت کی طرف مڑنے کو تیار نہیں تھے، دنیا میں مگن ہو گئے تھے، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر رکھے تھے، عیش و عشرت کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا تھا۔ آج اس دن جب یہ زندے تھے، میں بلا رہا تھا، اس دن رب ماننے کو تیار تھے، رب ان کی مغفرت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر یہ بندے تیار نہ تھے۔ میں صلح کرا رہا تھا، میں دونوں فریقوں کے درمیان ملا رہا تھا۔ جب یہ زندہ تھے، رب ملنے کو تیار تھا، رب ان کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، ان کی زندگیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار تھا، مگر یہ گروہ، یہ مجمع مانتا نہیں تھا۔ اچھا بہلول، پھر قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، میں آج بھی صلح کرانے آیا ہوں۔ کن سے صلح؟ آج یہ مردوں سے، آج یہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی صلح میں رب سے کرا
تو صحیح، آؤ میری طرف آ جاؤ، بس ایک قدم آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ حاضرین محترم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں گناہوں سے دھونے کے لیے آئے تھے، ہمیں نیکوکار بنانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے، مستدرک کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احضروا، آپ حاضر ہو جاؤ۔ صحابہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے زینے پر، پہلے سیڑھی پر آپ قدم مبارک رکھے تو آپ نے آمین کہے۔ دوسرے زینے پر آپ نے قدم مبارک رکھے تو آمین کہے۔ تیسرے زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک رکھے تو آمین کہے۔ بعد خطاب کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیے، ادباً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف عادت آپ سے جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے ہم نے آمین 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 کے الفاظ سنے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر بار آپ چڑھتے مگر یہ عمل نہیں ہوتا، مگر آج جب چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین فرمایا۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے آمین فرمایا، دوسرے سینے پر بھی آپ نے آمین فرمایا، اور تیسرے پر بھی آمین فرمایا۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرمانے لگے، ہاں صحابہ، میں نے آمین ضرور کہا ہے، صرف بات اتنی ہے، جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل تشریف لے آئے، جبرائیل آ گئے، اللہ اکبر، اور جبرائیل نے یہ کلمات کہے، ذرا اندازہ لگاؤ، جبرائیل دعا مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کی مہر لگائے، کیا کوئی شک ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ سردار الملائکہ دعا مانگے، امام الانبیاء کی مہر آمین کی مہر لے جائے، کیا وہ دعا رد ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص یا رسول اللہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں فرمائی۔ جبرائیل نے یہ دعا فرمائی اور میں محمد رسول اللہ آمین کی مہر لگایا۔ پہلے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی اس دعا پر آمین فرمائے، تو اے امت محمدیہ ذرا اندازہ لگاؤ قیامت کے دن ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمہ اپنی مایہ ناز تصانیف میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا عالم ہوگا، ایک بندے کو گرزے مار کر میدان محشر میں لایا جائے گا، کوڑے مارتے ہوئے فرشتے لائیں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اس بندے پر پڑے گی، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خلیل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، تو اس وقت آواز آئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بندے کے حق میں آپ اپنے لبوں کو جنبش نہ کیجیے، اس بندے کے خلاف رمضان نے گواہی دے دی ہے کہ اس نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت بھرے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا تاج پہنانے کے باوجود، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، چھوڑ دو اس کو، جس کی ضمانت رمضان کر دے، میں محمد رسول اللہ اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یعنی یہ رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں حاضرین محترم، یہ مہمان جانے کو ہے، ایسا نہ ہو سمندر میں لہریں چلتی ہیں، میں اور آپ سمندر کے اس دلکش
منظر کو بار بار دیکھتے ہیں. سمندر کی کبھی لہریں چل کر آتی ہے تو سمندر میں موجودہ کچرا باہر پھینک کر چلی جاتی ہے. کبھی لہریں آ کر زمین پر جو پڑا ہوا کچرا ہے اس کو اپنے سینے میں لے کر سمندر نکل جاتا ہے. کبھی اندر کا باہر، کبھی باہر کا اندر سمندر سے ہو جاتا ہے. کہیں میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہی نہ ہو، کہیں میرا اور آپ کا معاملہ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کے چاند نے ہمیں مسجد کے اندر پھینک دیا تھا، اب شوال کا چاند ہمیں کہیں مسجد کے باہر نہ پھینک دے. رمضان کا چاند ہمیں مسجد کے باہر میں بٹھا دیا تھا، مسجد کے باہر میں بٹھا دیا تھا، اب کہیں شوال کا چاند ہمیں مسجد کے باہر نہ کر دے. بزرگوں نے نصیحتاً یہ بات کہی تھی، رمضان آ رہا ہے اے مسجد کے دیواروں. بزرگوں نے ایک وجدان میں، کیفیت میں الفاظ کہے تھے رمضان کے آغاز میں. رمضان تشریف لا رہے ہیں اے مسجد کے دیواروں، تھوڑا اپنا ذہن کو بنا لو، 1 مہینے کا نمازی آنے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری اس مسجد کی، یہ مسجد کی رونق اس جھومر سے نہیں، یہ مسجد کی رونق یہ کلر، یہ گرینیٹ، یہ ممبر، یہ محراب سے نہیں، یہ مسجد کی رونق مصلیوں سے ہے. کہیں رمضان جاتے جاتے ہمارے سر سے ٹوپی نہ چلے جائے، کہیں رمضان جاتے جاتے ہمارے کرتا پاجامے کے ساتھ ہمارے اخلاق نہ نکل جائے، کہیں رمضان جاتے جاتے ہمارے ہاتھوں سے قرآن نہ چلے جائے، کہیں رمضان جاتے جاتے ہمارے ہاتھوں سے تسبیح اور استغفار نہ چلے جائے. حاضرین محترم، بزرگوں سے احبابوں نے پوچھا، حضرت ہم کیسے اندازہ لگائیں ہمارے رمضان میں کیے گئے عبادتیں قبول ہوئے ہیں یا رد ہوئے ہیں؟ رمضان میں ہم نے بھاگ بھاگ کر نمازیں پڑھی، تراویح میں کھڑے ہوئے، راتوں کو رب کے حضور چھپ چھپ کر سجدے کیے، راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر ہم نے کلام اللہ کو کھولا، رب سے معافی مانگی. حضرت ہمیں بتائیے، ہمیں کیسے معلوم ہو جائے ہمارا رمضان میں یہ رونا، یہ دھونا، یہ بھوکا رہنا، یہ تراویح کے لیے کھڑے ہونا، یہ رب کے حضور رونا، کیسے ہم معلوم کریں کہ رمضان کے ہماری عبادتیں قبول ہوئے ہیں یا نہ ہوئے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، بابا بات بہت آسان ہے، تم خود جائزہ لے سکتے ہو کہ تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئے ہیں یا رد ہوئے ہیں. فرمایا حضرت وہ کیسے میں معلوم کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے فرمائے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی تیرا تعلق مسجد سے وہی ہے جو رمضان میں تھا، بقیہ 11 مہینوں میں بھی وہ طلب تیری نمازوں سے ویسے ہی باقی ہے جو رمضان میں تھی، باقی 11 مہینوں میں بھی وہ رشتہ تیرا قرآن کے ساتھ مضبوط ہے جس طریقے سے رمضان میں تھا. تیری زبان پر ذکر ہے، تیرے اعمال میں سنتیں ہیں، تو سمجھ لے تیرا رمضان قبول ہو گیا. اگر رمضان جاتے جاتے تجھ سے نمازیں چلی گئی، تجھ سے اخلاق چلے گیا، تجھ سے ذکر چلے گئی، تجھ سے آہو گریہ وزاری چلے گئی، تو سمجھ لینا تیرے رمضان میں کچھ کمی رہ گئی تھی، تیرے رمضان میں کچھ کمی رہ گئی تھی. حاضرین محترم، ہمارا رمضان ایسا نہ ہو جائے. رمضان ایک ٹریننگ ہے. کون سی کمپنی چاہتی ہے ٹریننگ کے بعد بندہ چینج نہ ہو؟ کون سی کمپنی، دنیا کے کون سے کونے کی ایسی کمپنی ہے جو چاہتی ہے بندوں پر لاکھوں کروڑوں کا، ان کے امپلائیز پر لاکھوں کروڑوں کی ٹریننگ کے لیے لگایا جائے اور بندہ جب باہر آئے تو وہی رہے جو پہلے تھا؟ کوئی کمپنی یہ نہیں چاہتی.
ہر کمپنی چاہتی ہے ٹریننگ میں پیسہ، ان کے کوچنگ میں، ان کے سکلز کو اپگریڈ کرنے میں پیسہ لگاتی ہے تاکہ بندہ کچھ بنے۔ خالق ہے کائنات بھی ہم نے رمضان ایک ٹریننگ کے تحت لگا دیا ہے۔ وہ ٹریننگ کیا ہے؟ تو صحیح معنوں میں انسان بن جا۔ تیرے اندر بھوک کو میں نے لاگو کر بندے میں نے بتا دیا، تو غریبوں کا خیال کرنے والا بن جا، یتیموں کا خبر گیری کرنے والا بن جا، بیواؤں کے چولہے سلگنے کا ایک ذریعہ بن جا۔ خالق کائنات نے یہ رمضان کی نعمت عطا فرما کر ایک صحیح معنوں میں ایک ہمدرد اور ایک باوقار مسلمان اور انسان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہماری حالت بگڑ گئی تو سمجھ لو ہمارے رمضان میں، ہمارے روزوں میں، ہماری عبادتوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اب بھی گھڑیاں ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، اس سے لے کر مغرب سے پہلے تک بھی وقت ہے۔ جو احباب نے بھی غفلتوں میں اپنے شب و روز گزارے ہیں وہ مسجد میں رک جاؤ، چاند دکھنے تک مسجد میں رک جاؤ اور اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ۔ رب تبارک و تعالی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی کی اور آپ کی مغفرت مانگو، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، اپنے خاندان اور قبیلے کی مغفرت کی دعا مانگو، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگو۔ آج دعائیں سننی اس کے لیے خالق کائنات تیار ہے۔ حاضرین محترم، کون نہیں چاہتا جب ہم مر جائیں، کون نہیں چاہتا کہ ہماری نماز جنازہ ایک اللہ کا ولی پڑھائے؟ کس کی خواہش نہیں ہے؟ بھلے ہماری زندگی کیسے بھی گزری ہو، نماز کے لیے، ہماری آخری دعا کے لیے کوئی اللہ والا آ جائے جس کی خالق کائنات، جس کے آمین کی لاج رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ ان کی ایک شاگردہ تھی، بڑی معتدل، ہر دن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں آیا کرتی تھی۔ اتفاق سے جوانی کے ایام میں ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا اور اسے ایک اولاد تھی، مال تھا، روپیہ تھا، بچہ جیسے جیسے پروان چڑھا، ادھر ماں بار بار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں درس میں جایا کرتی تھی، بار بار بچے کو ساتھ لے کر جاتی، حضرت کے واعظ و نصیحت سنتی اور سناتی بچے کو۔ اللہ اکبر۔ وقت جب اس بچہ بڑا ہوا، جوانی کے وہ شب و روز اس پر ظاہر ہوئے تو بری صحبتوں کا شکار ہوا، بری صحبتوں کا شکار ہوا۔ دھیرے دھیرے بڑے بڑے گناہوں کو وہ بس ایسے ہی کرنے لگا۔ ماں بار بار سمجھاتی، ماں بار بار حسن بصری کے پاس لاتی، حسن بصری کے پاس لاتی، حضرت نصیحت کرتے، توبہ کراتے، پھر چند دنوں کے بعد پھر وہی پورے دوست، پوری محفلیں اسے اپنے دامن میں لے لیتی۔ ایسے ہی توبہ ٹوٹتی، پھر ماں کی رحمت تھی، ماں پکڑ کر لاتی، شباب میں کباب میں وہ بچہ زندگی گزارنے لگا۔ ماں بہت مایوس ہو گئی تھی، بار بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو لڑکے سے بیزار ہو گئے تھے۔ توبہ بار بار کرا ہے، اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرتا ہے اور پھر پوری صحبتوں میں جا کر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب امام حسن بصری کی توجہ بھی اس بچے سے منتقل ہو گئی۔ حضرت نے بھی یہ سوچ لیا کہیں خالق کائنات اس کے دل پر مہر نہیں لگا دیا ہے، اب اس پر توبہ اثر نہیں کر رہی، نصیحت اثر نہیں کر رہے ہیں۔ ماں سمجھاتی ہے، بار بار سمجھاتی ہے، معاملہ کچھ نہیں، بس وہی 2 دن 3 دن کے بعد پھر وہی پرانی زندگی کو آ جاتا ہے۔ آخر میں
یہ بری عادتوں کی وجہ سے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے چلا نہیں جاتا، بس بستر مرگ پر اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم دوستوں کی بڑی قدر ہے، دوستوں کی، اپنے ہم نشینوں کی، ہم مجلسوں کی آواز کی بڑی قدر ہے آج میرے نوجوانوں کو، مگر ماں باپ کی آواز کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ حاضرین محترم، میرا یہ جملہ یاد رکھ دو، جب تک تمہارے کانوں میں بیٹا کہنے کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ زمین کے سب سے بہت امیر بادشاہ ہو۔ جس وقت تمہیں بیٹا کہہ کر پکارنے کے لیے باپ نہیں، ماں نہیں، اس دن سمجھ لو ساری دنیا کی دولت رکھنے کے باوجود بھی تم غریب ہو۔ پوچھو ان بچوں سے جن کے ماں باپ کا سہارا ہو گیا، پوچھو ان یتیموں سے کہ ماں باپ کے لفظ میں بیٹے میں کیا اثر، کیا تاثیر، اس لفظ بیٹے کی قیمت کیا ہے۔ پوچھو ان یتیم بچوں سے جا کر کہ ماں جب بلائے تو کس انداز سے ہمیں بھاگ کر آنا ہوگا۔ دوست بھی ساتھ دیتے ہیں، جب تک دولت ہے دوست ساتھ ہے، جب تک جوانی طاقت ہے دوست ساتھ ہے، جب دولت گئی، جب طاقت گئی، اچھا آپ کا اچھا خاصا دوست بھی آپ کی آواز کو مڑ کر دیکھے بغیر اپنی گاڑی کی رفتار کو تیز کر آگے بڑھ جائے گا، کہیں یہ مجھ سے پیسہ نہ مانگ لے، کہیں مجھے فلاں مدد کے لیے نہ بلا لے، کہیں مجھ سے یہ خرچہ نہ پوچھ لے۔ دوست بھی منہ موڑ کر بھاگیں گے۔ ایک صاحب ہے، تمہارے برے وقت بھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، اگر تم ہزار گندگیوں میں گر کر بھی آؤ گے تو ایک ساتھ تمہیں سینے سے لگائے گی۔ اس ذات کو ماں کہتے ہیں۔ اس ماں کی آواز کو آج ہم ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ حاضرین محترم، بازاروں میں ملتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، مشائخ سے ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو۔ بابا ہم دعا بعد میں کریں گے، ہمارے ہاتھوں کو بعد میں چومو، پہلے جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومو، اپنے ماں باپ سے دعا لو۔ ان کی دعاؤں میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مغفرت کے فیصلے رکھے ہیں، تمہاری دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی ماں باپ کی دعاؤں کے بتا۔ ہم نے ماں باپ کو چھوڑا، بازار میں تماشا کرنے نکلے، بلا حضرت ملے آپ دعا کرو، بلا ملے دعا کرو۔ بابا کام ایسے کرو خود لوگ دعا دیں، زبان سے الفاظ نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، کام ایسے کر جاؤ۔ مسجد کے تعمیری کام چل رہا ہے، مسجد کے لیے کچھ اپنا مال لگاؤ کہ مسجد خود دعا دے تمہیں۔ یتیم بچے تڑپ رہے ہیں، ان کی فیسوں کا انتظام کرو۔ یتیموں کی مائیں ادھر خبر میں تمہارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنے گی۔ ولیموں کے دسترخوان کو ہم نے بڑے خوب سے، بڑے اچھی سے سجا لیا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی باہر آ کر ہمیں آواز دینے والا ہے، بابا تم نے بہت معیاری شادی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے، لعنت ہے اس دسترخوان پر جس دسترخوان پر غریب کا خیال نہ کیا گیا ہو۔ ادھر اوپری میں، ادھر ہاسپٹلز میں مسافر اور مریض تڑپ رہے ہیں دودھ کے لیے، گنجی کے لیے، اور ادھر ہم اب پیٹ بھرے لوگوں کو بلا کر بریانیاں ڈال کر کھلا رہے ہیں۔ کچھ عمل، کچھ نیکیاں چھپ کر بھی ایسے کرو کہ ہماری قبر میں وہ نیکیاں کام آ جائے۔ کبھی 5-6 لوگوں کا کھانا اپنے گھر میں یا کہیں سے بنا کر لے جا کر اس اوپڑی میں، اس ہاسپٹل میں، جہاں بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن پہ جا کر چھپ کر بغیر فون کو گھر میں چھوڑ کر، سیلفی کو گھر میں چھوڑ کر جا کر اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرو، وہ نیکیاں کام آئیں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موتقب کا لڑکا بڑے بستر مرگ پر ہے، اب اپنی ماں سے عرض کرنے لگا، ماں میں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، بار بار میں نے توبہ کی مگر توبہ ٹوٹ گئی ہے، اے ماں اب میری دم نکلنے کو ہے، بس میں ایک التجا کرتا ہوں، وہ التجا یہ ہے حسن بصری سے، تیرے استاد سے، تیرے پیر و مرشد سے کہہ
دینا کہ بندہ مر رہا ہے، میری روح نکلنے کو ہے۔ حسن بصری سے کہا گیا یہ عرض کر دینا، یہ معارضہ پیش کر دینا کہ میری نماز جنازہ حسن بصری پڑھائے۔ حسن بصری ماں جیسے یہ سنی، ماں تو ماں ہوتی ہے، کب وہ بچے کی خواہش کو چھوڑ سکتی ہے؟ ہم نے زندگی بھر ہزار خواہشیں چھوڑی، مگر ماں بستر مرگ پر بھی اپنے اس نافرمان بیٹے کی ایک خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی کی ماں حسن بصری کے بعد دستک دی، حضرت کے آرام کا وقت تھا، حضرت سحر کے بعد خیرولہ کرتے، آرام کرتے، حضرت کے دستک دی، فرمایا کون؟ حضرت میں آپ کی معتقد آئی ہوں۔ بوڑھی ماں ماجرا کیا ہے؟ فرمائی میرا بیٹا علیل ہے، بستر موت پر ہے، اس کی سانسیں بھی اب رک رک کر چل رہی ہے۔ اے حضرت میری یہ گزارش ہے، ماں کی ممتا کی لاج رکھ لو، اور یہ آئیے میری آپ کی بارگاہ میں التجا ہے حضرت، میری التجا یہ ہے، میرا بیٹا یہ خواہش کر رہا ہے جب وہ مر جائے آپ جنازے کی نماز پڑھا دینا۔ امام حسن بصری عرض کرنے لگے زندگی میں ہی ہے نافرمان تھا، میں نافرمانوں کی نماز جنازہ کو نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ بیٹا عرض کرتا ہے اے ماں اگر حسن بصری میری نماز جنازہ نہ پڑھے تو کوئی میرے جنازے کو کھانا نہیں دے گا۔ اے ماں حسن بصری کو منوا کر لا لینا، مگر حسن بصری یاد کرتے ہیں میں اس نافرمان کا جنازہ نہیں پڑھاتا، کہہ کر حسن بصری دروازہ پوچھ لیے۔ ماں روتے روتے واپس اپنے بیٹے کے پاس آئی، دیکھتی ہے سانسیں بالکل گنتی کے چل رہی ہے، نردے میں بس ایسے ہی ہوا چل رہی ہے۔ بیٹے نے اشاروں میں پوچھا ماں کیا ہوا؟ حسن بصری تشریف لے آئے، فرمائے بیٹا اب حسن بصری تجھ سے نہیں آئیں گے، تو نے ان کی زندگی میں ایک بات نہیں مانی ہے، اس لیے حسن بصری نے انکار کر دیے ہے کہ تیرا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ حسن بصری کے جب یہ الفاظ سنے تو ماں سے یہ کہا ماں اب یہ التجا تو چلے گئی ہے۔ حاضرین محترم بس 2-3 منٹ اپنی بات رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں۔ اب ماں سے عرض کرنے لگا ماں وہ تو التجا نہیں ہوئی ہے، بس ایک التجا ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہی میری روح قبض ہو جائے ماں تیرا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر شہر بغداد کے گلی کوچے میں میرے لاش کو کھینچتا ہوا پر میری لاش کو بغیر غسل کے بغیر کفن کے تیرا دوپٹہ ڈال کر شہر کے گلی کوچے میں پھر تاکہ معلوم ہو جائے دنیا کو کہ اللہ کے نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر فرمائے ماں مجھے دفنانا مت، بازار پہ جہاں پر کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا ہے، کچرا ڈالا جاتا ہے، میری لاش کو وہاں پر پھینک دے تاکہ میں دنیا کے لیے عبرت بن جاؤں کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی بیٹا اپنی ماں کے حکم کو نہ توڑے، رب کے فرامین کو نہ توڑے۔ جیسے یہ کہنا تھا آنکھ بند ہو گئی، اس کی روح برباد ہو گئی۔ ماں روتے روتے اپنا چہرہ پوچھتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ادھر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ مائی پوچھتی ہے کون؟ فرمائے میں حسن بصری آ گیا ہوں۔ اے حسن بصری تم نے تو کہے تھے میرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ گے، مگر آپ بلا بلائے گھر پر تشریف لے آئے، بلا بلائے دستک دے دیے۔ اے حسن بصری کس لیے آئے ہو؟ فرمائے میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں نماز جنازہ کے لیے پڑھایا ہوں۔ یہ حسن بصری کون ہے معلوم ہے؟ روایتوں میں آتا ہے امام حسن بصری نے 130 اصحاب سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے۔ ایک صحابی سے مسافہ کر لیتے تو بات بن جاتی، 130 صحابوں سے امام حسن بصری کی ملاقات ثابت ہے۔ امام حسن بصری فرمائے پوچھے کیوں؟ میں جنازے کی نماز پڑھانے ہیں۔ او حسن بصری چند وقت پہلے آپ نے میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھانے کو انکار کیے تھے، آپ کیسے تشریف لے آئے؟ فرمائی مائی بات یہ ہے جب تو چلے گئی میں سو گیا، خیلونے کے لیے میں نے سو گیا تھا، خواب میں مجھے اللہ نے یہ بشارت دی ہے، فرماتا ہے اے حسن بصری تو کیسا ولی بن کر بیٹھا ہے، میرے دوست کی نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ کیا معاملہ ہوا تھا؟ رب نے اس کے آخری لمحات میں اس نے جو ندامت کے 2 آنسو اپنے آنکھوں میں ٹپکائے تھے، ان آنسوں کی لاج رکھ کر مولانا امام حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ میرے ولی کی نماز جنازہ آپ کو بھی پڑھائیں گے، آپ کو بھی پڑھائیں گے۔ رب کے معاملے بڑے سستے ہیں حاضرین محترم۔ دنیا کے قدموں میں آپ اپنا پاس ڈال دو، ماننے کا تیار نہیں، بس اللہ کے قدموں میں آپ ایک مرتبہ دل و جان سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ، خالق کائنات آپ کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محبت کو آباد و شاداب رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو صحیح معنوں میں رمضان بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان میں جو کچھ بھی عبادتیں ہوئے ہیں اے مالک ان عبادتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ کہیں ہماری زندگی میں یہ آخری رمضان نہ بن جائے، ہمیں بار بار تیرا رمضان عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے بعد ہمارے ہاتھوں سے تیری بندگی کا دامن نہ چھوٹ جائے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، قرآن کا خالی بنا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مخلوق کا خیر خواہ بنا دے، مخلوق اور انسانیت کو نفع بخش مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں اے اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں اے اللہ انہیں شفا کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے نوجوان بہنیں ہمارے گھروں میں رشتے کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ یہاں پر اس بیٹھے ہوئے اس کثیر مجمع کے آمین کے بدولت انہیں صالح اچھا اور اعلیٰ رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ انہیں صالح اولاد نبینہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقیاں اور برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن مسلمان جہاں جہاں پر بھی جس زمین کے حصے میں بھی تیری رحمت کی امید کر رہے ہیں اے اللہ تیری رحمت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ آج آخری دن ہے اے اللہ آپ آخری لوگوں میں ہی ہمارا نام شمار فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں علم کی برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنا نصیب فرمائیے، قرآن کے ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجئے حدیث کے رموز کو سمجھنے کے لیے۔ اے اللہ جو نوجوان احباب بھی تجھے پکارے ہیں اے اللہ ان کی پکار پر تو آمین کہنا۔ اے اللہ جو معتکف حضرات ہیں اے اللہ یہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو اٹھانے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے اہل و خاندان کی مغفرت فرما دے، اہل محلہ کی مغفرت فرما دے، تمام شہر والوں کے ان کے بدولت کو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل اور توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رحیم یا کریم وما علینا الا البلاغ۔